کس تاریخ کو آپ کی طلاق ہوئی تھی؟ خانزادہ صاحب یہ 14 نومبر 2017 کو 14 نومبر 2017 کو ہوئی تھی، اور 1 جنوری 2018 کو شادی ہوئی، جس کے اوپر ظاہر کنٹروورسی پیدا ہوئی۔ مفتی سعید صاحب کہتے ہیں کہ مجھے 2 دفعہ میں نے نکاح پڑھایا، 1 دفعہ پہلے پڑھا دیا۔ اون چودھری صاحب کہتے ہیں یہ اس لیے کرنا پڑا اور چھپانا پڑا کہ بی بی نے کہا تھا کہ 1 جنوری کو کرنی ہے کیونکہ اوپر سے حکم آیا ہے، اور وہ عدت کے دوران ہو گئی تھی، اس لیے اس کو چھپایا، اسی لیے اس خبر کو ڈینائی کیا گیا، اور یہ سارا کا سارا کام کیا گیا۔ جو آپ کو 1 جنوری کو پتہ تھا جب یہ شادی ہو رہی تھی کہ یہ عدت کے دوران شادی ہو رہی ہے، یا آپ کے علم میں نہیں تھا؟ نہیں، ہمارے تو علم ہی نہیں تھا، کیونکہ دیکھیں نا، میں نے 14 نومبر کی جو تاریخ میں نے یہ ڈائیورس بھجوا دی میں نے۔ اب مجھے میرے تو خواب و خیال میں نہ بچوں کو نہ ہمیں تو کوئی پتہ ہی نہیں تھا، یہ تو اچانک۔ لیکن یہ اون چودھری صحیح کہہ رہے ہیں، درست کہہ رہے ہیں کہ عدت تو تب ہی تو کمپلیٹ ہوتی نا کہ 14 نومبر کے بعد 3 مہینے پورے ہوتے وہ نکاح کرتی۔ انہوں نے تو اس سے پہلے نکاح جو میں نے سنا ہے، خبروں میں ہم نے سنا، اور آج تک مجھے نہیں پتہ اس کی تصدیق ہوئی بھی ہے کہ نہیں ہوئی، لیکن جو میں نے سنا پہلی کال ہے، تو ان کا تو مفتی صاحب نے تو اپنے بیان میں بڑی خوبصورت بات کی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ اگر عدت کی مدت تکمیل پوری نہ ہوئی ہو تو وہ اللہ تعالیٰ کے احکام کے منافی اور اجتہاد ہے۔ مگر دیکھیں اس میں ہوا یہ ہے کہ جب نکاح ہو رہا تھا، ایک تو مفتی سعید صاحب نکاح خواہ ہیں، انہوں نے خود نے نکاح پڑھایا تھا، پھر دوبارہ وہ کہتے ہیں کہ مجھے نکاح پڑھانا پڑا عمران خان صاحب کا، کیونکہ عدت 14 فروری کو پوری ہوئی تھی، اس لیے 18 فروری 2018 کو پھر مجھے پڑھانا پڑا، اور پھر یہ مجھے بتایا گیا کہ عدت نہیں پوری ہوئی ہے۔ مگر وہ کہتے ہیں کہ جب نکاح کے لیے ہم پہنچے اور فرا گوگی صاحبہ کے گھر پر پہنچے، اور اس وقت یہ سوال کیا کہ عدت کا، تو انہوں نے کہا عدت پوری ہو گئی ہے اور ہمارا شرعی نکاح ہوا تھا، اس لیے اس کی کوئی ڈاکیومنٹری پروف موجود نہیں ہے۔ تو یہ بات اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ عدت پوری نہیں ہوئی تھی اور 14 کو ہوا، تو کیا آپ کے پاس ڈاکیومنٹری ایویڈنس ہے کہ یہ 14 نومبر 2017 کو ڈیورس ہوئی تھی، اس لیے 1 جنوری 2018 کو جو شادی ہوئی وہ عدت کے دوران ہوئی تھی؟ دیکھیں خانزادہ صاحب، ظاہر ہے کہ جب 14 نومبر کا میں نے ان کو تحریر، ان کو میں نے فرا کے ہاتھ کو اس کے طلاق ان کے گھر بھجوا دی، ان کو پہنچ گئی۔ اچھا، ایک بڑی مزے کی بات آپ کو بتاؤں کہ 14 فروری کی جو طلاق تھی وہ فرا نے گھر پہنچا دی، سب کچھ ہو گیا۔ تقریباً 1 ماہ کے دوران، ابھی مہینہ یا 20 دن یا 25 دن کے بعد، فرا گوگی کا ہمارے گھر میں اجازت بند ہو گئی تھی آنے کی۔ کچھ عرصے بعد، یہ 20-25 دن بعد، اس نے مجھے ٹیلی فون کیا فرا نے، اور شی ہیڈ دا کریج ٹو کال می۔ مجھے کہتی ہے کہ جی وہ جو آپ کی طلاق ہے اس پہ تاریخ بدلنی ہے۔ میں حیران بھی ہوا اور مجھے غصہ بھی آیا۔ میں حیران اس بات پہ ہوا کہ کبھی طلاق کی تاریخیں بھی بدلی جاتی ہیں، یہ تو ایک شرعی عمل ہے، اور مجھے غصہ بھی آیا اور میں نے اس کا فون بند کر دیا۔ اب یقیناً وہ جو تاریخ بدلنے کی بات کر رہی ہیں، میرا خیال ہے وہ اسی کو کوریج دینا چاہ رہی ہوں گی، جو پہلی کے نکاح کو۔ لیکن میری طرف سے 14 فروری کو، اور یہ مفتی صاحب صحیح فرماتے ہیں کہ جو انہوں نے دوسرا نکاح، جو کہ مجھے نہیں پتا وہ دوسرا تھا یا تیسرا یا پہلا، لیکن 14 فروری کے بعد جو بھی نکاح ہوا جی۔ مگر اس میں ایک مسئلہ ہے، اس میں ایک مسئلہ یہ ہے کہ آپ جو پوری کی پوری سٹوری بتا رہے ہیں، اس میں آپ یہ بتا رہے ہیں کہ بشرا بی بی سے آپ کا باقاعدہ علیحدگی بھی ہوئی تھی، آپ دونوں کے معاملات بھی ٹھیک نہیں تھے، وہ آپ کی بات نہیں سن رہی تھی، اور پھر اس کے بعد آپ نے انہیں طلاق بھجوا دی کیونکہ فرا بی بی بیچ میں آ گئی تھی، فرا گوگی صاحبہ۔ مگر بشرا بی بی نے آج تک ایک ہی انٹرویو دیا ہے، اس انٹرویو میں انہوں نے بتایا ہے کہ وہ اپنے گھر سے عدت پوری کر کے نکلی تھی، اور آپ کے کہنے پر نکلی تھی۔ ذرا سنیے۔ جب میں بڑے مشکل حالات میں تھی، تو جب میرے نکاح کی خبر چل رہی تھی کہ جی عدت نہیں ہے، عدت میں لوگوں کو بتا دوں کہ جب میں اپنے گھر سے نکلی تھی تو میرے گھر میں ہی میں عدت پوری کر کے نکلی تھی۔ میرے جو پچھلے ہسبینڈ تھے وہ ایک دین کے اوپر بڑا چلتے ہیں، انہوں نے کہا ہم پہلے یہ عدت گھر میں کریں گے، جیسے ایک قرآنی طریقہ تھا۔ اس کے بعد جب میں گھر سے نکلی، میں چاہتی تو میں اگلے دن بھی شادی کر سکتی تھی، میں نے تو اس کے 5-6 بلکہ شاید 7 مہینے بعد کی۔ یہ تو بہت بڑا پیریڈ بتا رہی ہیں کہ بہت اچھے ماحول میں آپ دونوں کی طلاق ہوئی ہے، اور اس طلاق میں آپ نے ان سے کہا، کیونکہ آپ بہت مذہبی شخصیت ہیں، کہ عدت آپ گھر پہ پوری کریں گی، پھر وہ عدت پوری کر کے گھر سے نکلتی ہیں، اس کے بھی 5-6 مہینے بعد شادی کرتی ہیں۔ خانزادہ صاحب مجھے یہ بتائیں، میرا خیال ہے یہ جو مجھے آپ نے آڈیو سنوائی ہے نا، یہ ندیم ملک صاحب کا یہ پہلا انٹرویو ہے جو اس نے دیا تھا پنکی نے، اور اس انٹرویو میں اس نے یہ بڑی غلط بات کی، یہ درست بات نہیں ہے۔ دیکھیں نا، یا تو گھر سے یہ بتا کے نکلے
کہ جی میں جا رہی ہوں اور میں نے واپس نہیں آنا. وہ آرام سے آئیے 2 مہینے کے کتنے اسلام آباد اکیلے رہ کے واپس آ کے کچھ عرصہ میرے پاس رہی ہے. اب اس نے کہا کہ میں کچھ دن گھر رہنا چاہتی ہوں. یا تو ہوتا نا کہ وہ بتا رہی کہ جی میں جا رہی ہوں اب میں نے واپس نہیں آنا, یا میرے دل میں ایسی کوئی بات ہو کہ میں نے اس کو واپس بلانا ہی نہیں ہے. تو عدت تو تب ہوتی ہے ہم آپس میں ایک دوسرے کے پاس ڈیسائیڈ کر لیتے کہ ہم نے نہیں گزارنی اور اب ہم نے طلاق دینی ہے. یہ تو آرام سے اپنے گھر چلی گئی. میں نے آپ کو بتایا نا کہ یہ جب اپنے گھر میں رہ رہی تھی تو میں پاکونشی سے واپسی پہ 1-2 دفعہ میں تو اس کے گھر ملنے بھی گیا ہوں کہ تم نے چلنا نہیں ہے. میری والدہ مجھے کہہ رہی ہیں کہ میری ہمشیرہ مجھے کہہ رہی ہیں کہ اس کو لے آؤ ایک دفعہ. میں کہا ممی میں اسے لے آؤں گا, میں جاؤں گا کہ اس وقت آ جائے گی, کوئی بات نہیں, آ جاتی ہے. بات یہ ہے کہ عدت کا وقت تو دیکھیں میں نے طلاق دینے سے یہ کوئی 3-4 مہینے پہلے اپنے والدہ یا اپنے بھائی کے پاس گھر چلی گئی تھی, اور وہاں پہ میں نے جس کو اب طرح پہلے آپ کو بتایا کہ فرا کے ہاتھ میں نے وہ بھیجی طلاق نامہ. اب طلاق جب پہنچی ہے تو عدت کا وقت اس کے بعد شروع ہونا ہے نا, کہ وہ پہلے ہی ہم نے کوئی ہماری یا تو کوئی انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہو کہ ہم نے یہ سیپریشن کر لینی ہے, ہم نے طلاق دے دینی ہے, ہماری کوئی ایسی بات نہیں ہوئی. ایسا مگر مسئلہ یہ ہے کہ جب عمر چیمہ اور اس کا جو بیان ہے وہ بالکل غلط ہے. اور عمر چیمہ دا نیوز میں اسٹوری کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ 1 جنوری کو اپنی روحانی استاد کے ساتھ عمران خان صاحب نے شادی کر لی ہے. ظاہر ہے ہر طرف سے عمر چیمہ کی جنگ اور دا نیوز اور جیو گروپ کی ٹرولنگ ہوتی ہے, ان کے اوپر شدید تنقید کی جاتی ہے, مگر اس تنقید میں صرف اور صرف تحریک انصاف نہیں تھی. آپ کے بیٹے آتے ہیں جیو کے ہی پروگرام لیکن میں اور کہتے ہیں کہ ایسا نہیں ہوا ہے, اور خود باقاعدہ طور پر گواہی دے کے کہتے ہیں اگر بچے اس سب میں نہیں تھے تو وہ تو اپنی والدہ سے بات کر کے کہہ رہے تھے. ذرا سنیے کیا کہا موسیٰ مانیکا نے 6 جنوری 2018 کو. آپ کی والدہ کے حوالے سے خبر آ رہی ہے, عمر چیمہ صاحب نے خبر چھاپی ہے کہ ان کا نکاح ہو گیا ہے عمران خان سے, کیا یہ بات درست ہے؟ نہیں جی, دس از ناٹ اے ویلڈ نیوز. آپ کی اپنی والدہ سے بات ہوئی ہے اس حوالے سے, انہوں نے کہا ہے کہ ایسا نہیں ہے؟ بالکل جی, میری اپنی والدہ سے بھی بات ہوئی ہے اور انہوں نے بھی یہ بات کو ڈینائی کی ہے کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ کوئی تھرڈ میرج نہیں ہوئی. یہ بھی بات آ رہی ہے کہ فرا جبین صاحبہ کے گھر میں ایک تقریب ہوئی وائی سیکٹر DHA میں, کہ آپ کی اپنی والدہ سے بات ہوئی ہے کہ وہ کیا کس قسم کی تقریب تھی اور کیا وہ نہیں تھی نکاح کی تقریب؟ نہیں جی, میری بات ہوئی ہے لیکن دس از اے رانگ نیوز ایز ویل کہ there was no such تقریر ہے فرا جمیل's house or anything. تو سب ثابت ہو رہا ہے کہ جیو جنگ دا نیوز عمر چیمہ جو رپورٹ کر رہے تھے ان کی رپورٹ بالکل ٹھیک تھی, اور باقاعدہ طور پر بشرا بی بی بچوں کے ساتھ رابطے میں تھی اور انہوں نے بچوں کو بتایا ایسی کوئی چیز نہیں ہے, بچے آپ کے ساتھ رابطے میں ہوں گے. تو یہ سب آپ لوگ سارے کے سارے ایک ساتھ لوپ میں نہیں تھے سارے معاملے؟ جی ہم بالکل تھے, ہم بلکہ اکٹھے تھے ہم سب. ہم دیکھیں جس دن آپ کو میں یہ بڑے انٹرسٹنگلی یہ بات بتاؤں کہ جس دن عمر چیمہ کا فون آیا بھی مجھے رات کے وقت اور میں نہیں سنا ہے, اور میرے سے انہوں نے پوچھا, میرا خیال ہے یہ 31 کی رات تھی یا پہلی کی رات تھی, مجھے یاد نہیں پڑ رہا, مجھے انہوں نے پوچھا کہ جی اس طرح ایک بات آپ سے بڑی پرسنل پوچھنی ہے, آپ بتانا چاہیں گے؟ تو میں اس وقت رات کو نفل پڑھ رہا تھا, مجھے یاد ہے لیٹ نائٹ فون کیا یا کچھ, تو انہوں نے ڈائریکٹ سوال کیا جی کہ اس کے آپ کا اور پنکی کا آپس میں کیسا تعلق ہے. میں نے ان کو بتایا کہ جی ہماری سیپریشن ہو چکی ہے. اس نے اتنی انہوں نے بات سنی اور فون بند کر دیا, اور اگلے دن میں خیال یہ 1 یا 2 کو ان کا جو نکاح جو سنا ہوا, اس کے بعد ساری اخباروں میں اور ٹی وی پہ یہ نیوز آنی شروع ہو گئی. اس پہ 2 ویڈیوز آئی تھیں, ایک موسیٰ نے یہ 8 جنوری کی بتا رہے ہیں اور ایک 1 جنوری کی ہے, جس میں بھی ڈینائی ہم نے کیا ہے اور میں نے بھی ڈینائی کیا ہے. میں کہ آپ کیا باتیں کر رہے ہیں, یہ شادی ہمارا اس کے وہ اس گھر کا, یہ گھر اس کا پیر خانہ ہے, چاہے وہ ادھر جا کے بیٹھ گئی ہے لیکن ان کا تعلق پیر اور مرید کا ہے. اب کبھی پیر اور مرید یا مرید اور پیر بھی آپس میں شادی کرتے ہیں. مگر میں نے یہ ویڈیو اپلوڈ بھی کی تھی, اور میں وہ جو آپ نے اپلوڈ کی تھی, اب اس میں ایک مسئلہ ہے. اس میں مسئلہ یہ ہے کہ آپ جو اتنے سارے واقعات بتا رہے ہیں طلاق کے پہلے کے, جس میں آپ نے عمران خان صاحب کو اپنے ملازم سے کہہ کے گھر سے نکلوایا, آپ نے باقاعدہ اعتراضات کیے اپنی اہلیہ سے کہ رات کے دیر تک آپ ان سے بات کرتی رہتی ہیں, پھر آپ بنی گالہ چلی گئی ہیں, پھر آپ بنی گالہ میں ان کے گھر چلی جاتی ہیں, یہ کون سا پیر مریدی کا تعلق ہے, یہ سارے آپ اعتراضات کر رہے تھے. جنگ دا نیوز میں خبر آتی ہے تو آپ جنگ اور دا نیوز پہ حملہ آور ہوئے, آپ نے عمران خان کے کریکٹر کی گواہیاں دی, اپنی بیوی کا دفاع کیا جو کہ سابقہ بیوی تھی. دیکھیے ذرا کیا کیا آپ نے اس وقت. میرا نام جی خاور فرید مانک ہے. میں شاید آپ کی چینل پہ یہ ایسی نہ آتا
لیکن میں نے جو ابھی کل سے میں دیکھ رہا ہوں جو نیوز میں جو رپورٹنگ ہو رہی ہے ہمارے گھر کے بارے میں، یہ نہایت ہی تشویش کا باعث ہے. خاص طور پر جو نیوز والے رپورٹنگ کر رہے ہیں وہ سخت مس لیڈنگ ہے اور ہمارے ہاؤس ہولڈ کو انہوں نے ڈسٹریس میں ڈال دیے. ابھی ان کی میں نے ایک رپورٹنگ پڑھی ہے، نیوز رپورٹ پڑھی ہے کہ جی عمران خان کی وجہ سے ہمارے گھر میں ناچاکی ہوئی ہے. میں کیٹیگوریکلی اس بات کا نوٹس لیتا ہوں اور سختی سے تردید اس طرف نہیں کرتا. مجھے اس بات کا بڑا دکھ ہوا ہے. میں یہ بات بڑا کلیئر کرنا چاہتا ہوں آپ لوگوں کو کہ میری سابقہ اہلیہ بشریٰ بی بی، میں صرف بڑے کلیئرلی اور اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کے کہتا ہوں کہ دنیا کی اس سے پاک بی بی میں نے نہیں دیکھی. دنیا کی پاک ترین بی بی ہے. اور ایسی خاتون کے بارے میں اس طرح کی باتیں، اور پھر عمران خان کا جو ہمارے اسپریچول گھر کا ایک بشرت خانہ سمجھتے ہیں ان کے بارے میں ایسی باتیں سن کے مجھے نہایت دکھ ہو رہا ہے، کیونکہ اس جیسا بھلا آدمی میں نے نہیں دیکھا. اللہ تعالیٰ کی ذات اسے صحت تندرستی سلامتی دے اور عزتیں دے. اور یہ میں سخت نوٹس لے رہا ہوں اس بات کا جیو کے خلاف کہ اگر انہوں نے آئندہ اس طرح کی کوئی بات کی تو آئی ٹیک آل پاسبل لیگل ایکشن جو میرے واسط میں ہوگا. لیکن آئی کیٹیگوریکلی ڈینائی کہ یہ جو باتیں کی جا رہی ہیں سب غلط ہے اور مجھ سے منسوخ کی جا رہی ہیں، اور آئی ڈونٹ ایگری ود نن آف دیم. تھینک یو. جی خاور مانیکا صاحب. جی بالکل بالکل، یہ بات اس کو میں ایگری کرتا ہوں. یہ میری ریکارڈنگ ہے، اور اس سے پہلے چند منٹ پہلے موسیٰ نے بھی اپنی ایک ویڈیو اپلوڈ کی تھی اور اس نے بھی ڈینائی کیا تھا. اس نے بھی یہی بات کی تھی کہ ایک مرشد خانہ اور پیر خانہ اور ایک مرید کا شادی کا سلسلہ یہ ایک تقدس کا رشتہ ہے. اور اس میں اب جب وہ اپنے گھر بیٹھی تھی تو میں اسے ڈیفینڈ کیوں کر رہا ہوں؟ اس لیے ڈیفینڈ کر رہا ہوں کہ شادی کا تو بچوں کو بھی پتہ تھا کہ وہ نانی کے گھر بیٹھی ہیں. ان کو تو پتہ ہی نہیں تھا. ہمیں دونوں مجھے نہ بچوں کو اس علم کا ہی نہیں تھا. ہمیں تو علم ہی نہیں تھا کہ کوئی نکاح ہوا ہے یا کوئی شادی ہوئی ہے. یہ تو جب نیوز میں آئیں خبریں تو ہم نے شور اس کو بھی میں نے ویڈیو کی، اور بچوں نے بھی ذرا بڑا برا منایا کہ ہماری ماما تو نانی کے گھر چلو بیٹھی ہیں. تو یہ شادی کا بیچ میں سے کہاں آ گیا؟ یہ تقدس تھا، ایک رشتہ تقدس والا تھا پیر اور مرید کا. مگر آپ تو شادی کرتے نہیں ہیں. میں نے بڑی مانیکا صاحب آپ یہ کہہ رہے ہیں اگر اتنا تقدس والا تھا تو پھر تو آپ نے بڑی زیادتی کی عمران خان صاحب کو اپنے گھر سے نکال کے اور اپنے ملازم سے کہہ کے نکال دیں. آپ نے بہت زیادتی کی اپنی اہلیہ کو روک کر کہ وہ بات نہ کیا کریں. یہ کیا طریقہ ہے بات کرنے کا؟ اس وقت آپ نے بڑا اعتراض کیا، آپ نے ان کو اپنے گھر سے نکلوایا. جیو نیوز نے دا نیوز نے کچھ رپورٹ کیا تو آپ نے کہا کہ کر دوں گا میں تم پر کیس، کیونکہ عمران خان کے کریکٹر والا آدمی اور بشریٰ بی بی کے کریکٹر والی تو انسانی آپ نے دیکھی نہیں ہے. وہ تو بہت ہی معتبر ان کا کریکٹر ہے. اس وقت تو آپ یہ باتیں کر رہے تھے، حالانکہ آپ کے سامنے یہ واقعات تھے. آپ نکلوا چکے تھے ان کو اپنے گھر سے بقول آپ کے اس سے پہلے. خانزادہ صاحب مجھے ایک بات بتائیں کہ وہ وہاں پہ تنہا رہ رہی ہے اسلام آباد میں، میں پاک پٹنہ لاہور میں ہوں یا کراچی میں ہوں، اور اگر مرشد کے پاس مرید آ رہا ہے تو کیا مرشد آخر ان کی مرشد ہے؟ لیکن میری تو بیوی ہے اور میں بھی اسی راہ پہ تھا. میرا اپنا میرا وہاں پہ کوئی چیز، میری تو عزت ہے نا کہ وہ کم از کم مجھے بتا دے کہ اس نے ملنے آنا ہے یا میں نے اس کو ملنے جانا ہے. اس میں کوئی ایسی بری بات نہیں تھی. اگر میں وہاں موجود ہوتا، وہ آ کے بیٹھے 2 گھنٹے بیٹھے رہے، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا. آپ اس کی بات کر رہی ہیں. میری ایبسنس میں تو یہ زلفی کہاں سے ان کا بیعت تھا؟ زلفی مرید تھا. میرے بتائے بغیر، میری اجازت کے بغیر 2-2 3-3 گھنٹے یہ دونوں آ کے اگر گھر میں بیٹھے ہیں تو بھئی تربیت تو ایک ہی کرنی ہے مرشد مرید کی. وہ دوسرا کہاں سے مرید ہو گیا؟ اور اگر اس کے گھر جا رہی ہیں، کوئی آن لے کے جا رہے ہیں، وہاں پہ بنی گالا جا رہی میری اجازت کے بغیر اور رات کو لیٹ واپس آ رہی ہیں، تو وہاں پہ صرف عمران خان تھوڑی، یہ نیازی تھوڑی ہوتا تھا، وہاں پہ زلفی بھی موجود ہوتا تھا. مقصد ہے کہ یہ کس قسم کا پیر خانہ تھا؟ دن کے وقت نہ فون پہ بات کرنی ہے، نہ ان کی تربیت ہونی ہے، یہ سارا کچھ راتوں رات ہی ہوتا تھا. مجھے اعتراضات اس بات پہ تھے کہ میں آخر خاوند ہوں.